العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں اس کو صدیق خود خدا نے کہا اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے درود پاک واجب الاحترام آج غالباً جمادی الثانی کی 1 تاریخ شروع ہو چکی ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ اس عظیم انسان کا یوم وفات ہے جسے ہم خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2-3 جمعہ انشاءاللہ ان کی عظمت اور ان کے مناقب پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اس کا ہم حق تو ادا کر نہیں سکتے کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا ہو کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی دے گا ان کی عظمت کے لیے اگر مختصراً کہیں گفتگو کرنی پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شاید جامع بات نہیں ہوگی کہ جیسے پیغمبر کی شان کو بیان کرتے کرتے جب شعراء تھکے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اتنا پیارا اور جامع معنی شعر کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر صدیق کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از انبیاء تو ہی بس قصہ مختصر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تمام مسلمان خلیفہ اول مانتے ہیں اور یہ 1 سے لے کر 22 تک ہم نے انشاءاللہ العزیز ہر گلی ہر قریہ ہر گاؤں ہر بستی ہر منبر و محراب پر ابو بکر ہی کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
کہ اس 3 محرم کو اسلام آباد میں جس بدبخت نے جس شخصیت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا وہ شخصیت ہے کون؟ اگر نبی کے پہلو میں سونے والا خدا نہ خواستہ مسلمان نہیں ہے تو پھر میرے اور آپ کے اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر میرے اور آپ کے اسلام کی کون سی گارنٹی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، وحدت کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ کل بھی کسی ملا کا کلپ چل رہا تھا، ہر دور میں اس طریقے سے مل جاتے ہیں جو بہت زیادہ صحابہ کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے ان کی مجلس میں ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جی یہ خوش ہو۔ میں کل سفر پہ تھا، میرے ساتھ کچھ ذمہ داران تھے، میں انہیں کہنے لگا یار میں سوچتا ہوں کہ آج یہ ان کی مجلسوں میں جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ تاثر ملے کہ ہم ناگن والے نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تمہیں اچھے سمجھتے ہیں۔ یہ کل صدیق کے کٹہرے پہ یہ الزام اپنے سے کیسے ہٹائے گی؟ پھر وہاں پر کیا صفائیاں پیش کریں گے؟ اور پہلی بات یہ کہ ہم اگر کسی سے گفتگو کریں، ہمیں اگر کہیں بٹھایا جائے کہ جی وحدت تو یہ تسلیم کرو کہ ہمیں وہ مسلمان سمجھ کے اتحاد کی دعوت دے رہا ہے یا غیر مسلم سمجھ کے۔ اگر وہ تقیتاً بھی کہے کہ جی ہم آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں جبھی تو بلایا ہے، تو کو نہیں، پہلے ہمارے بڑے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ کہ اسے سمجھتے ہو؟ جب اس کو نہیں تو مجھے تم نے کس بنیاد پر دعوت دی ہے بلانے کی؟ جب وہ نہیں تو میں کہاں سے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ پھر میں تو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں، میں نے تو ایمان کسی مولوی سے پڑھا ہے، میں نے تو قرآن اپنے استاد سے پڑھا ہے، میں نے تو نمازیں اپنے استادوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے پڑھنا شروع کی ہیں، مجھے تو ایمان کے بارے میں اس 14ویں صدی کے مولوی صاحب نے بتایا ہے۔ تو پھر میں اگر مسلمان ہوں تو سمجھتا ہے تو پھر وہ جس کو قرآن خود نبی نے سکھایا ہو، جس نے نماز نبی کے سامنے پڑھی ہو، اور جس نے تصدیق معراج کی پیغمبر کی ہو، جس نے پیغمبر کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کو اپنی گود میں سلایا ہو، جو پیغمبر کو راتوں کی تنہائیوں میں دشمن سے بچا کے لے کے نکلا ہو، جو پیغمبر کو غار تک اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گیا ہو، پھر جا کر غار کی جس نے پیغمبر کے لیے صفائی کی ہو، پھر اس نے اپنی گود پھیلا کر پیغمبر کے سر اقدس کو اپنی گود میں سلایا ہو اور اپنے چہرے کو پیغمبر کے چہرے کی طرف کر کے پیغمبر کا دیدار کیا ہو، اور وہ جو پیغمبر کو مدینہ منورہ تک لے کے گیا ہو، جو یار غار بھی ہو، جو یار مزار بھی ہو، جب ساری دنیا پیغمبر کی تکذیب کر رہی ہو، ایک وہی تو تھا جو پیغمبر کی تصدیق کر رہا تھا، جب وہ مومن نہیں خدا نہ خواستہ تو مجھے اور تجھے کس بنیاد پر کوئی وحدت اور اتحاد کا درس دیتا ہے؟ یاد رکھو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بائی پاس کر کے کوئی ہمیں بے وقوف بنانا چاہے، وہ کسی کو بے وقوف بنا سکتا ہے، کسی اور کو وہ لولی پاپ دے سکتا ہے، حق نواز کے روحانی بیٹوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت کو اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا، پیغمبر نے بیان کیا، جن کو ہم خلیفہ اول تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے، پوری امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کی متفقہ طور پر یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ میرے دوستو، کچھ باتیں تمہیں آپ کے سامنے یاد دہانی کے لیے وہ کروں گا جو عموماً کرتا رہتا ہوں۔ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ اسی عنوان پر یہ بات کروں کہ صدیق پہلا نمبر، ابو بکر کا ابو بکر کہتے ہی اس کو ہیں۔ ابو بکر
عربی میں با کاف را کا مادہ آتا ہی اول کے لیے ہے، پہل کے لیے ہے۔ صبح کو جو پہلی کرن نکلے اسے عربی میں بکرا کہتے ہیں، جو لڑکی دلہن بنے پہلی بار اسے بکور کہتے، باکرہ کہتے ہیں۔ پھل پہ جو پہلا درخت پہ جو پہلا پھل آئے اس پھل کو بکور کہتے ہیں۔ لڑکی پہلی بار دلہن بنی اسے باکرہ کہا، جو سب سے پہلی کرن نکلی اسے بکرا کہا، جو سب سے پہلا پھل نکلا اسے بکور کہا، جو سب سے پہلے پیغمبر پہ ایمان لائے اسے ابو بکر کہا۔ اسے وہ نبی کے ساتھ ہے، بلا فصل ہے۔ کہاں کہاں ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، بلا فصل نبی کے ساتھ کس کو ذکر کیا ہے؟ بولو، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه جو پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اب یہ معه کے اندر اگر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا یہ معیت القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے جب نبی صدیق غار میں ہیں وہاں رب نے قرآن بھیجا اور بھیجتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے اس وقت جو اللہ کی رحمت نبی پر، وہ رحمت صدیق پر، اللہ کی جو معیت کی چادر میں نبی ہیں اسی معیت کی چادر میں صدیق ہیں۔ اللہ کی اس رحمت والی معیت کی اس کیفیت میں اگر نبی ہے تو وہاں صدیق ہیں۔ یہاں جو معنی نبی نے اپنے ساتھ بلا فصل کسی کو معیت میں ذکر کیا ہے یہ سب جانتے ہیں، اپنے پرائے بھی جانتے ہیں۔ غار میں سبھی کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ معنی کا لفظ، یہ نبی کے ساتھ جو معیت کا ذکر ہے یہ صدیق کے لیے ہے۔ یہی معیت کو دوسری جگہ اگر دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ والذین معہ، سمجھ آئی بات؟ والذین، یہ نبی کے ساتھ بلا فصل، معہ کون؟ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کے ساتھ کون تھا؟ کون تھا؟ آج تیرا مرشد تیرا پیر کہے نو ٹینشن بابا، اللہ سے ہماری بنی ہوئی ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، تو کہے گا یار حضرت بڑے چلے کاٹتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، بس حضرت نے کہا ہے نا اب تو کتنی ٹائٹ میت اللہ کی رحمت ہوگی۔ امام الانبیاء جو کہیں کیا میت ہوگی، کیا اللہ کی رحمت ہوگی، اور اس چادر میں صدیق بھی ہیں۔ اللہ کی اس رحمت کی چادر میں نبی کے ساتھ صدیق بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے آ گیا دریا، قوم نے دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھنس گئے، پکڑوا دیا نا، مروا دیا، آخر مروا دیا نا۔ وہی صرف اوپر کی سسٹم دیکھ کر آنے والا کارکن ذرا سی کچھ تھپیڑے حالات کے سخت لگتے ہیں، ابے پھنسوا دیا نا، دیکھو ان کے چکروں میں ہم لگے، ایسی ناگن جاتے تھے، ایسی دیکھو نعرے، دیکھو پھنسوا دیا نا قائدین نے۔ تو یہاں کنچے کھیلنے آئے تھے کیا؟ تم کو یہاں کس نے کہا تھا کہ گلی ڈنڈا ہم کھیلتے ہیں؟ یہاں ہمارا تو انداز ماضی آپ کے سامنے ہے، حال آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا یہاں ہم تمہیں کنچے کھلائیں گے یا ہم تمہیں گلی ڈنڈا کھلائیں گے۔ تم نے تو آنے سے پہلے سوچنا تھا کہ یہاں حق نواز کٹا ہے، اعظم و حیدری و فاروقی اور ضیاء الرحمن کٹا ہے۔ یہاں تو ایک لمبی داستان ہے۔ تم روٹی کھاتے ہو، روٹی کو کوئی چوچی تو نہیں بولتے ہو، گھاس تو نہیں کھاتے ہو، عقل اللہ نے دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دیے، تم یہاں آئے ہو تو تم تو جانتے ہو
کہ یہ مسئلہ ایمان کا ہے، جان جاتی ہے جائے، صدیق پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اسی لیے آئے ہو نا؟ میرا کارکن یہاں پر جب رکنیتی فارم بھرتا ہے، وہ رکنیتی فارم نہیں ہوتا، وہ شہادت فارم ہوتا ہے۔ یہی سوچ کے آتے ہو؟ موسیٰ پھنسوا دیا، پکڑوا دیا۔ سنو صدیق کی شان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اِنَّ رَبِّي اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اپنے ساتھ حضرت موسیٰ نے کسی کو بھی نہیں ملا، کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کی اس معیت میں ساتھ شامل ہو، ایسا کوئی تھا ہی نہیں، ورنہ وہ بھی کہہ دیتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب باری غار میں آتی ہے تو وہاں قرآن کا اسلوب ہی تبدیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی امت کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ساری امت کی طرف سے جو امت کی ترجمانی نبی کے ساتھ کر رہا ہے وہ صدیق ہے، تو وہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم، یہ صدیق ہے۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، یہ صدیق کا دشمن اتنا کوئی چھٹی والے دن پیدا ہوا ہے، بے وقوف ہے۔ رات بھی حنفی صاحب سے بات چل رہی جو کہہ رہے تھے یار اتنا ذرا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی بات ہے کہ صدیق خلیفہ اول نہیں، حضرت علی خلیفہ اول ہے۔ او بھائی، جس نے بننا تھا بن کے تو چلا گیا نا۔ آج کوئی پی ٹی آئی کا آدمی آگے کہ نہیں، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں ہے، نہیں مانتا میں اس کو، میں مانتا ہوں عمران کو، وہ پہلا وزیر اعظم ہے۔ آپ کہو گے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری عقل اور فراست آپ کو عطا فرمائی ہے۔ او بھائی، تو نہیں مان لیاقت علی خان کو، تیری مرضی ہے، لیکن یہ والی بات تو نہ کرنا وہ کر کے چلے گئے، اس کا یہ نمبر ہے۔ تو نہیں مانتا نہ مان، یہ تو بے وقوفانہ والی بات نہ کرنا۔ وہ تو خلافت کر کے 2.5 سال چلے گئے، 10 سال حضرت عمر خلافت کر کے چلے گئے، 12 سال حضرت عثمان کر کے چلے گئے، یہ تو بدیہی بات ہے، نکلے ہوئے سورج کا انکار ہے۔ تو پھر بھی وہی ٹیڑھی انگلی اور وہی ٹیڑھا مذہب لے کر نہیں، ہم نے نہیں مانتا، وہ پہلا ہے، وہ پہلا ہے۔ اب بتا، اگر کوئی اس طرح کی بات کرے، اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو کر کے چلے گئے، پہلا ہے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، کیا یا نہیں؟ پھر ہم پوچھتے ہیں اچھا پہلا اگر آپ کہتے تو حضرت علی ہے، کہتے ہیں ہاں انہی کا حق تھا، دلیل کا پیغمبر نے نہیں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا؟ نے کہا اچھا یہ من کنت مولا فعلی مولا، یہاں مولا کا معنی تو تیرے سے دلیل ہم پوچھ رہے ہیں کہ خلیفہ اول کون ہے، تو کہتا ہے حضرت علی، اور دلیل پر یہ والی حدیث پیش کرتا ہے ساری دنیا کی رفض جمع ہو جائے، اس کا ترجمہ تو کر، اگر بات ثابت کر رہا ہے خلافت کی اور دلیل یہ والی دے رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں یہاں مولا کا ترجمہ خلیفہ کر کے بتا۔ پھر اگر خلافت ثابت کر رہے ہو پہلی اور اس کے لیے دلیل یہ، تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، تو بتا نبی کس کا خلیفہ ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بات ثابت کرنی ہے خلافت اور دلیل یہ، تو وہاں پر مولا کا معنی پھر خلافت کر کے دکھاؤ، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ تو اب اگر یہاں مسئلہ خلافت ثابت کرنا ہے، یہاں پھر اس مولا کا معنی یہاں خلیفہ کر کے دکھا کر ہمت ہے تو یہ قوم کہے گی بتا، پھر ترجمہ تو یہ بنتا ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، بتا پھر نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ وہ یہ کر سکتا ہے ترجمہ؟ بولو۔ اس لیے تمہیں اگر
علی کی خلافت اول پر کوئی یہ دلیل دے، اس کو کوئی پھر ترجمہ خلیفہ کا کر کے دکھا اگر تیرے میں ہمت ہے۔ جب ہمت نہیں اور اس کا ترجمہ تو یوں کر نہیں سکتا تو یہ دلیل پھر کیوں دے رہا ہے؟ اس دلیل کو کیوں پیش کر رہا ہے؟ صدیق کی خلافت اتنی بدیہی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی اتنی عظمت بنائی ہے، تم جو دلیل دو گے انشاءاللہ اس میں خود پھنسو گے، ہے یا نہیں؟ میں یہ باتیں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے، اور صرف آپ کے نہیں، اس میڈیا کے توسط سے جو ارباب اقتدار اگر کوئی سنے وہ بھی دیکھے۔ ہمارا مقدمہ تو سنو، بات تو سنو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر خلیفہ چنا ہے اور ان کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا ہے، اور کون سی جماعت کہ اللہ نے نبی کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کرو۔ اللہ جن سے مشورہ کرنے کا نبی کو کہہ رہے ہوں وہ کتنا صاحب الرائے ہوں گے، کتنا صاحب مشورہ ہوں گے، ان کے مشورے میں کتنا اخلاص ہوگا، ان کے مشورے میں کتنی صداقت ہوگی، ان کے مشورے میں کتنی راست گوئی ہوگی، ان کے مشورے کے اندر کتنی برکت ہوگی کہ نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان سے مشورہ کرو۔ جن سے مشورہ کرنے کا اللہ نبی کو کہہ رہا ہے، انہی سب نے تو مشورہ کر کے ابو بکر صدیق کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ چنا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ دلوں کے حال نہیں جانتا، ایسے ہی اوپر سے کہہ دیا آپ ان سے مشورہ کریں، یہ مشورے کے قابل نہیں تھے نعوذ باللہ، ان کو مشورے کا طریقہ نہیں، ان کے مشوروں میں اخلاص نہیں تھا، ان کے مشوروں کے اندر صداقت نہیں تھی، ان کے مشوروں کے اندر سچائی نہیں تھی، ان کے مشوروں کے اندر کوئی اخلاص کی جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، وہ انہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس نے اگر نبی کو مشورہ جن لوگوں سے کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ ان کا حال بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، صداقت بھی جانتا ہے، عدالت بھی جانتا ہے، ان کی نبی کے ساتھ رفاقت بھی جانتا ہے، ان کی پیغمبر کے ساتھ محبت بھی جانتا ہے، اللہ ان کے سارے احوال جانتا ہے، ان کا ماضی حال مستقبل جانتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ان سے مشورہ کرو، یہ مشورے کے قابل لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ اپنے مشورے کے اندر ذاتیات کو دخل نہیں دیتے، اپنے مشورے کے اندر ذاتیات کو نہیں لاتے، اپنے مشورے کے اندر ذاتی مفاد کو نہیں لانے دیتے۔ اللہ یہ ساری چیزیں جانتا تھا، اسی لیے تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس جماعت کے بارے میں نبی سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کریں، اور جن سے مشورہ کرنے کا حکم اللہ نبی کو دے رہا ہے، انہوں نے تو مشورہ کر کے صدیق کو خلیفہ چنا ہے۔ اور پھر اور وہ بات جو میں نے جلسے میں کہی کہ آج چونکہ جب بدنامی ہوئی نا تو یہ پھر کہنا شروع کیا ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ایسے ہم پر الزام ہے۔ اور بہت جگہوں سے کچھ مولوی بھی جمع کر لیے، انہوں نے بھی یہ مانتے ہیں، یہ لوگ مانتے ہیں، یہ لوگ مانتے ہیں۔ اچھا ہمارے سامنے بھی کوئی آ کے کہے نا مانتے ہو، تمہیں میں بات کر رہا ہوں، تمہیں اگر کوئی کہ یہ مانتے ہیں، جب یہ کہہ رہے یار ہم مانتے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ کو تمہیں پتہ نہیں ہے ایک مذہب میں تقیہ بھی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دل میں کوئی اور ہو، سامنے کچھ اور ہو، کیونکہ حضرت علی بھی تو ادھر ان کے مذہب کے مطابق نعوذ باللہ اوپر سے نمازیں ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھتے تھے نا، دل کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور تھا۔ تقیہ، کیونکہ ہم پوچھتے ہیں اگر وہ خلیفہ نہیں مانتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، مسلمان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ اوپر سے پڑھتے تھے، اندر سے نہیں۔ ان سے پوچھ کوئی ایک اپنی کتاب سے کوئی ایک موضوع روایت لا کے دکھا دے کہ علی نے یہاں سے پڑھ کر پھر گھر جا کر نماز ایک دہرائی ہو، ایک روایت موضوع۔ اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہوں تمہیں۔ تو اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے، وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں نا،
ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ ہارٹ کے مسئلے کو جانتا ہے. تو مسئلہ تیرے ہارٹ کا ہے اور تو جا رہا ہے سائنسز پرابلم والے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب میرے دل میں بڑا درد ہے، اور وہ ہے ناک کا ڈاکٹر. وہ کہے گا ذرا ناک اوپر کر تیرا دل دیکھوں، یہاں میں نے آلہ لگانا ادھر سے. تو ہر ایک کہے گا بھائی جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جا. یہ سائنسز پرابلم اگر تجھے اس کے لیے تو کسی ناک کے ڈاکٹر کے پاس جا، وہ ایک الگ بحث. لیکن صدیق تیری صداقت کو سلام. جب تک کوئی تیری خلافت اول ہونے کو نہ مانے وہ قرآن کو مان سکتا ہی نہیں ہے. وہ قرآن کو مان سکتا ہی نہیں ہے. کیسے چکو صدیق کو اپنا قرآن کو مانتے ہو؟ کہاں؟ کون سا قرآن؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، کیونکہ تجھے تو کہے گا قرآن کو مانتا ہوں، دل میں ہوگا وہ جو غار میں. نیت یہ ہوتی ہے میں ابو بکر کو مانتا ہوں، تو کہہ رہے تو مانتا ہے، اور یہ کہتے نہیں دل میں ہوتا ہے علی کا بیٹا جو ابو بکر ہے. میں عمر کو مانتا ہوں، تجھے تو اس نے چونا لگا دیا، تو کہتے یار یہ تو مانتا ہے، ناگن والے تو ایسے ہی کہتے ہیں، اور نیت اس کی ہوتی ہے علی کا جو بیٹا عمر ہے. میں عثمان کو مانتا ہوں اور نیت یہ ہوتی ہے جو علی کا بیٹا عثمان ہے. اب جناب ٹھیک ہے جی مانتے ہو قرآن کو، کون سے والا؟ وضاحت کرو. وہ جو نبی نے جبریل کو بھیج دیا